بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا لما تحب وترضى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال بوجهك العظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اگلی جو سورہ ہماری وہ سورہ قاریہ ہے. قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی. قیامت کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن پاک میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اسے طرح طرح کے ناموں سے پکارا گیا ہے. مثلا الحاقہ، الطامہ، الصواخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ اور یہاں القاریہ. یہ سارے کے سارے نام قیامت کی مختلف خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں. القاریہ وہ عظیم حادثہ جس دن ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل کر بجنے لگے گی اور اس بجنے میں جو سخت آواز نکلتی ہے اسے قرعن کہتے ہیں. تو قیامت جب آئے گی تو اس روز زلزلہ آئے گا اور زلزلے کی وجہ سے ہر چیز دوسرے سے ٹکرا جائے گی اور کھڑکھڑانے لگے گی یا کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگے گی اور اس طرح ایک ہولناک حادثہ سامنے آ جائے گا. بہت بڑی آفت، یعنی قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سور کے پھونکے جانے سے زمین و آسمان کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. اور یہ پہلے سور پر ہوگا، لیکن انسان کو اسی بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ، وہ کھڑکھڑانے والی جس دن لوگ پروانوں کی طرح، ٹڈیوں کی طرح اڑتے پھرے رہیں گے. یہ تشبیہ کیوں دی گئی؟ جب زمین پھٹے گی، جیسے آگے آئے گا، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا سورہ عادیات میں، اذا بعثر ما فی القبور، تو قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال باہر کیا جائے گا. اور جیسے کہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے اور کأنہم جراد المنتشر، سورہ قمر میں، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہوں کہ وہ بکھر گئی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ قبرستان میں لوگ سالوں سے دفن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جب پرانی قبریں ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹڈیاں، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اس کو مزید کھود کر دوسرے دفن کر دیے جاتے ہیں. یہ سالہ سال سے ہو رہا ہے. پھر اور تہ پر تہ قیامت کے دن ایک کے بعد ایک نکل رہے ہوں گے اور سب اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. تو القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، معلوم ہے کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک دم سے آ جائے گی یہ کھڑکھڑانے والی. قرعن سے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ٹکرانا، اس کی آواز کی شدت سے دل دہل جائے. آ رہے ہوں گے، تو اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے. اور القاریہ اس کی وجہ سے دل ہل جائیں گے. ہر ایک کے اوپر ایک آفت آئی ہوگی، مگر کچھ لوگ اس دن امن میں ہوں گے، پرسکون کھڑے ہوں گے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم فی فزع یومئذ آمنون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، یعنی ظلم کیا ہے، شرک، کہ شرک کو نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہوگا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمارا حال ان میں سے بنائے جو پرسکون کھڑے ہوں گے، امن کے ساتھ ہوں گے، نفس مطمئنہ کے ساتھ. اور
کیونکہ دنیا میں اللہ کے خوف سے تقوی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، کیونکہ دنیا اور آخرت میں دو خوف کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو دنیا میں جو اللہ سے ڈر کر بچ کر رہا، وہ آخرت میں کبھی نہیں ڈرے گا، امن میں ہوگا، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر رہا، وہ آخرت میں ڈرے گا اور خوف لاحق ہوگا۔ تو دلوں کو کھٹکھٹا دے گی، اسی لیے کھٹکھٹانے والی بھی کہا گیا ہے۔ سوچے کہ جیسے کہ مثلا اچانک کچھ ہوتا ہے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کا دروازہ کوئی زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے، یا نیچے روڈ پر اچانک بھگدڑ مچ گئی ہے یا شور اٹھنے لگا، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ ویسے ہی ریلیکس بیٹھے ہوتے ہو، یا آپ کے اندر بھی ایک ہلچل ہو جاتی ہے کہ تجسس ہوتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ سب چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں کہ یہ ایک وقتی طور پر آواز آئے گی چلی جائے گی، یہ شور ایک وقت پر اٹھے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس دن قیامت کا زلزلہ شیء عجیب، یعنی عجیب چیز ہے، وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی، بلکہ شور بڑھتا ہی چلا جائے گا، کان پھاڑنے والی آواز ہو جائے گی اس دن۔ اور اس دن انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ مل قاریہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 مرتبہ جب کوئی چیز کو، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرو تو کیا کیا کرو؟ 3 مرتبہ تقرار کیا کرو، یعنی مانگا کرو، جیسے جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ تو جنت خود کہتی ہے کہ یا رب، جس نے مجھ سے مجھے آپ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے لکھ دیجئے۔ اسی طرح یہاں پر کسی اہم بات کو دہرانا ہو تو بار بار اس کا تکرار۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں مل قاریہ، کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی، سوال بھی اور خوف بھی، کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ وما ادراک مل قاریہ، اس کی اہمیت کہ 3 مرتبہ کیا چیز بتائی تجھ کو کہ کیا ہے وہ قاریہ، کیونکہ کسی کو اس کی شدت کا اندازہ ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی اس کی شدت کو بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ کسی چیز سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ قیامت کی اہمیت اور اس کے ہال بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ قاریہ کیا ہے؟ جانتے ہو قاریہ کیا ہے؟ قاریہ وہ پریشان کن دن ہے جس دن لوگ میدان حشر میں رواں دواں اور سرگردہ پروانوں کی طرح پھیل پڑیں گے، جیسے کہ سورہ قمر، کانہم جراد منتشر، گویا وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ تو اس دن کی ہولناکی کے قبروں سے بھی وہ ایسے نکلیں گے جیسے کہ ٹڈی دل نکلتا ہے، اس طرح سے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور وہ ہو جائیں گے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح، کیونکہ ہر جگہ پہاڑ کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے پتھر کے رنگ مختلف، تو یہ جب زمین سے اکھاڑ لیے جائیں گے دکن دکا، یعنی پھر اس زمین اور پہاڑ کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو جب صفوف کی طرح ہو کر ہوا میں اڑیں گے تو ایسا لگے گا کہ سب الگ الگ کلر مکس ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ تصور کریں گے کس قدر ہولناکی کا وہ دن ہوگا، ہر طرف حادثہ، انسان اکیلا بوکھلا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کہاں دفن تھا، کوئی کہاں، کوئی ساتھ نہیں سوائے انسان کے نامہ اعمال کے، یعنی بس وہ اپنا جو ساتھ لے گیا ہے اسی کو دیکھ رہا ہوگا، اور باقی سب چیزیں کیا ہے؟ منتشر ہو جائیں گی، جیسے دھنے ہوئے اور دھنتے وقت روئی کے ذرات ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں، اسی طرح پہاڑ پھٹ پھٹ کر چور چور ہو کر فضا میں اڑتے پھریں گے۔ لائٹ کے آس پاس کبھی پتنگوں کے جھنڈ دیکھے ہوں گے، وہی مثال قبروں سے لوگ ایسے ہی نکلیں گے، جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 51 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا حال کیا ہوگا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تم دوڑنے لگو گے۔ قالوا، اور کہو گے، وہ کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہے گا یا ویلنا، اے ہماری شامت، کس نے اٹھا دیا ہم کو قبروں میں، یعنی ہم تو قبروں میں پڑے ہوئے تھے، ہم کو اس میں سے کس نے نکالا؟ یہ ہے وعدہ رحمان کا، اور جو رسولوں نے جو کہا تھا قرآن کے ذریعے، جو پیغامات بتائے تھے، آج وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن آج ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے کہاں پر احساس ہے کہ واقعی یہ ایسا ہونے والا ہے؟
کتنی مرتبہ اسی قیامت کی ہولناکی والی آیتوں سے گزرے ہیں، کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں پڑھیں، لیکن کبھی ہمارے دل پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اس جگہ کہ کہاں ہوں گے ہم۔ اسی طرح سورہ معارج آیت نمبر 44 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ جیسے کہ یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفدون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے جیسے کہ تجدید کانہم الی نصب یوفدون، کہ اپنے رب کی طرف سے کیا ہے کہ اس طرح سے کہ ان کی نگاہیں ڈری ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھاری ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کو تم دنیا میں رہتے ہوئے جھٹلاتے تھے، یا جھٹلاتے نہیں بھی تھے تو اہمیت نہیں دیتے تھے کہ واقعی یہ دن آنے والا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی وَتَكُونُ الْجِبَالُ یعنی انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیرنا، یا رات کو جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا جو کھیت کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر منفوش سے ہے، نفشت کہتے ہیں پہاڑ کی مثال رنگین روئی کی، کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ بھی رنگ برنگ کے ہیں، دھمکی بھی روئی بادلوں کی طرح، اور پہاڑ کئی رنگوں میں اڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نقشہ کھینچنے کے بعد کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ نامہ اعمال اگر وہ ہوا یعنی اگر وزنی ہوا، یعنی اللہ کی رضا کے کام سے بھرا ہوا، نیکیوں سے وزنی، تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی مرضی کی پسندیدہ زندگی حاصل کرے گا۔ آج یوں سمجھے کہ کسی شہر یا ملک کا سفر کرے، جتنا پیسہ ہماری جیب میں ایسا ہی اپنی حیثیت کا ہم یعنی ہوٹل بک کرتے ہیں، یا بالکل یہی حال اللہ کی مرضی کا کام لے کر گئے تو پروانہ بھی مل گیا جنت میں داخل ہونے کا، اور اپنی پسند کی زندگی اور پسند کی جگہ خود چن لو کہاں رہنا چاہتے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہوگا کہ پسندیدہ عیشت راضیہ۔ موازین میزان کی جمع ہے وہ اعمال جو ترازو میں تولے جائیں گے، وہ مختلف طرح کے ہوں گے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم لوگوں نے اس دن پڑھا تھا سورہ زلزال کی تفسیر میں کہ 3 چیزیں تولی جائیں گی، نمبر 1 اعمال، نمبر 2 اعمال نامہ، نمبر 3 انسان۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یعنی دنیا میں رب پسند زندگی گزاری، وہاں اپنی پسند کی زندگی، یعنی جو دنیا میں اللہ کی رضا کی زندگی گزار کے گیا، وہاں پر اب اس کو کیا ہے؟ اپنی پسند کی زندگی گزاری جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے یہ پکار ہوگی بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ نیکوں کا جو انجام ہوگا، عبادت گزاروں اور نیکوں کے نیک انجام کا بیان ہے کہ اس روز ان کی کیسی کیسی آؤ بھگت ہوگی، ان کے عملوں کا وزن بھاری ہوگا، نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی، ان کا پلڑا نیکیوں سے جھک جائے گا، یہ خوش نصیب دل پسند اور عیش و آرام والی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، اور سدا بہار جنتوں کی بہاروں میں مگن ہوں گے۔ تو اپنے میزان کو اگر بھاری کرنا چاہتے ہیں تو 3 یا 4 کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جو میزان میں بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم و بحمدہ، اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ساری چیزیں میزان کو بھرنے کے تملک المیزان، یعنی کیا ہے؟ میزان کو بھرنے والی چیزیں۔ تو اس کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ جب بھی موقع لگے کثرت سے ان دیکھیں ہمارا اس کے ذریعے اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ یہ میں ایک پیمنٹ بھیج رہی ہوں اس دن اپنے میزان کو بھاری کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا کہ اس دن یعنی مجھے من پسند والی زندگی دینا اس کے بدلے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کے برعکس جس کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکیوں سے اور گناہ زیادہ، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ یہاں جہنم کو ماں کہا گیا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جب بچہ غلط کام کر کے آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے، اس کی پٹائی بھی کر دیتی ہے،
سزا بھی دیتی ہے بعض اوقات، تو دنیا میں اسی طرح غلط کام کرنے والوں کی خبر جہنم لے گی، حاویہ نیچے تک گہرا گڑھا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر کی زور سے گرنے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج وہ جہنم کی گہرائی میں جا کر طے پر لگا ہے. تو سوچو کہ 70 سال پہلے، یعنی اس کی گہرائی کا یعنی احساس کرو کہ وہ کتنا گہرا ہوگا، کتنی گہری ہے وہ جہنم کے، جس میں سے انسان اول تو نکل ہی نہیں سکے گا، لیکن کوشش بھی کرے تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا گہرا گڑھا ہوگا جس میں انسانوں کو پھینکا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو مثال دی ہے، حاویہ کو ماں سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے کہ جیسے دنیا میں جب کوئی پناہ نہیں دیتا تو بچہ ماں کے پاس جا کر ٹھکانہ بناتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسے ہی یہاں پر تنزیہ کہ تم اپنی ماں کے اس میں جیسے جا کر پناہ لیتے تھے، آج اس میں تمہاری پناہ گئے کہ آج تک اس کی جائے پناہ حاویہ یعنی جہنم ہی ہوگی. جیسے ام الراس یعنی سر کے بل اس کو یعنی دوسرا ام کا معنی یہاں پر کیا لیا گیا ہے؟ ام الراس یعنی سر کے بل اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ام وہ جو جہنم کا ہی ارادہ کرے گا، یعنی جس نے اعمال بھی دنیا میں جہنم والوں کی جیسے کیے اور اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تم کیا سمجھو کہ وہ کیا ہے، اور کیا چیز بتائے کہ تجھ کو کہ یہ حاویہ کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یعنی وہاں ایک کھول رہی ہوگی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آگ کی صفت اس طرح بتائی گئی کہ آگ خود کہے گی کہ یار اب میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی آگ خود تنگ ہو جائے گی اپنے جلنے اور دہکنے سے، اور اس میں جو ڈالے جائیں گے پھر ان کا کیا حال ہوگا. یعنی سخت گرم آگ ہے جس کے شعلے انتہائی تیز ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جسے تم استعمال کرتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحابہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے. فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69% زیادہ تیز ہے. ہر حصے کی گرمی تمہاری آگ جیسی ہے. جہنم کی آگ کے اوصاف کیا ہیں؟ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور یہ بھی 2 دفعہ پانی میں بجھا کر تم کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے. تو یہ اتنی زیادہ شدید ہے. اور سوچو کہ جو اصل آگ ہوگی 69+1 ملا دیا جائے گا تو سوچو کتنی زیادہ وہ ہولناکی والی ہوگی. اور جانتے ہو کہ تمہاری آگ کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے؟ جہنم کی آگ تمہاری آگ کے دھوئیں سے 70 گنا زیادہ سیاہ ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ زلزال میں پڑھا تھا کہ پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو اور تپایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر اس کو اور زیادہ بھڑکایا گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ سیاہ ہو گئی. اور اب جہنم کی آگ کیا ہے؟ سیاہ ہے. ایک تو جلنے کا عذاب، دوسرے اس کے اوپر کیا ہے کہ اس میں وہ اندھیرا، یعنی انسان ایک تو مصیبت میں پھنسا ہو، دوسرے اندھیرا ہو کہ اس کو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ. تو ترازو اور میزان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ مختلف جگہ اس کا ذکر کیا ہے ترازو اور میزان کا. کہ ہم لوگ تو تصور کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ترکاری بھاجی لینے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جو وزن ہوتا ہے یا سامان لیتے ہیں اس کو رکھا جاتا ہے، تو یہ کیسا میزان ہوگا؟ یوم محشر کے اختتام پر ترازو نصب کی جائے گی جس پر تمام انسانوں کے اعمال جانچے جائیں گے. یہ جانچ پڑتال جزا دینے کے لیے ہوگی. جانچ پڑتال کا یہ مرحلہ حساب کے بعد آئے گا، کیونکہ حساب تو ہوگا، یہ اندازہ جتانے کے لیے کہ اعمال کی اجرتیں کیا ہے. اور ترازو میں وزن ہوگا یہ جانچنے کے لیے کہ خود اعمال کی مقدار کیا ہے، تاکہ ان کے مطابق جزا دی جائے. کتاب اللہ میں ترازو قیامت کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا حلیہ بیان کیا گیا اور یہ وضاحت کی گئی کہ کیسے اعمال ترازو میں بھاری پڑیں گے اور کیسے ہلکے ہوں گے. جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ.
اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل اس نے کیا ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے۔ مثلا یہ کہ بعض مرتبہ ہم پانی کی بوتل ہے، اب 2-3 قطرہ ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی جانور ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چونچ مار مار کر اس میں سوراخ کرتا ہے اور اس میں سے وہ پیتا ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا کہ بچے لوگ جب وہ کوئی جوس کی وہ ہوتے ہیں، کین ہوتا ہے، وہ اس کو پھینک دیتے ہیں، تو جہاں پہاڑی علاقہ ہوتا ہے وہاں بندر وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ کر اس میں سے آرام سے وہ پی لیتے ہیں۔ تو وہ جو پینا ہے وہ رائی کے دانے برابر جو غیر ارادی طور پر تمہارے مال سے کسی کے پیٹ میں گیا، اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیں گے، یعنی باریک سے باریک بھی تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو وہ 2 کلمے بہت پسند ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو اس کا کہ میزان بھرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کے متعلق فرمایا، یہ ترازو میں جبل احد سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ترازو کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ آیت قرآنی اور احادیث نبوی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ترازو قیامت حقیقی، حصی اور مرئی ہے، یعنی واقعی میں ترازو رکھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ حقیقت میں موجود ہے، نظر آئے گی، حواس خمسہ سے محسوس کی جائے گی۔ ترازو کا ایک کانٹا اور 2 پلڑے ہیں، پلڑوں پر اعمال رکھ کر تولے جائیں گے تو وہ اوپر نیچے ہوں گے۔ ترازو کا حجم کتنا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی کتنا بڑا وہ ترازو ہوگا جس میں انسانوں کو بھی کھڑا کر کے تولا جائے گا، اللہ علم وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تاہم اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑی ترازو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو نصب کی جائے گی، اگر اس میں آسمان و زمین بھی تول لیے جائیں تو وہ ان سے بھی بڑی نکلے گی۔ تو سوچو، آسمان کو ایک پلڑے میں، زمین کو ایک پلڑے میں، اور پھر بھی وہ بڑا ہے، تو سوچو کتنا بڑا۔ اور نازک بھی ہے، وہ نہایت نازک ترازو ہوگی، معمولی سے معمولی بات کا بھی وزن کرے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ابھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47، ترازو کیا ایک ہی ہے یا کئی ترازویں ہیں؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں کے اعمال تو کیا ایک ہی ترازو میں تولے جائیں گے یا کئی ترازو ہیں؟ تو متعدد ترازویں ہوں گی، یا تو ہر آدمی کے لیے علیحدہ ترازو ہوگی، یا پھر اہل ایمان کی الگ ترازو ہوگی اور کافروں کی الگ، یا پھر ہر امت کی علیحدہ ترازو ہوگی۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ترازویں کتنی ہوگی۔ تاہم اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ ترازویں ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہے، لیکن آیات میں موازین کا لفظ آیا ہے، مراد وہ چیزیں بھی ہو سکتی جن کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟ کیا اعمال تولے جائیں گے یا اعمال نامے یا خود آدمی کو تولا جائے گا؟ تو اس امر کے متعلق علماء کے اقوال ہیں، تاہم زیادہ درست قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ میزان میں اعمال، اعمال نامے اور خود صاحب اعمال تینوں کا وزن کیا جائے گا۔ جیسے کہ بہت ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو ہر چیز پر الحمدللہ کہیں، ایک گھٹ پانی پیے الحمدللہ، بستر پر لیٹے پورے تھکے ہوئے تھے اور بستر پر جا کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو یہ نعمت دی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں کہ جس کے ذریعے سے میں آرام پاتی ہوں۔ تو یہ الحمدللہ کیا ہے، جتنا جتنا شکر کے ساتھ کلمات نکلیں گے اتنا زیادہ وزن میں وہ بڑھتے جائیں گے۔ ان حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اذکار کا ذکر فرمایا جو زبان کے اعمال ہیں، اور بتایا کہ وہ ترازو میں بہت بھاری پڑیں گے، یعنی ایک تو کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک الحمدللہ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور بعض اعمال دیگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ اعمال نامے کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یہاں اس حدیث کا ایک حصہ درج کیا جاتا ہے جس میں کلمہ شہادت والی پرچی کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک فرد کو برسر عام بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر اس کی حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا تم ان میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کیا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم سے کچھ زیادتی تو نہیں کی؟ وہ آدمی عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارا کچھ عذر ہے؟ کیا تمہاری کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی گھبرا جائے گا اور کہے گا نہیں ہے میرے رب۔
اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ہے، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تب ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا یا رب، ان بڑے بڑے میرے گناہ کے ناموں کے مقابلے میں بھلا اس پرچی کی کیا حیثیت؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے تم پر قطعی ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ اس کے سارے برے اعمال رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں یہ ایک پرچی۔ وہ بڑے بڑے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور ان کے مقابلے میں وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں پڑ سکتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اعمال ناموں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی توحید پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی خطائیں معاف کر دیتے ہیں جو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ وہ اعمال جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں توحید کے منافی ہے، ان کے ہوتے ہوئے کلمہ توحید کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ امام حسن بصری سے کسی نے کہا، لوگ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے حقوق ادا کیے اور اس کے واجبات میں کوتاہی نہیں برتی، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اگر جس نے زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے نجات ہے۔ یوں کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب تو ہے ہی، تاہم سبب اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کی شرائط پوری کی جائے، اور جو باتیں اس کے منافی یعنی جو منع کی گئی ہیں ان سے پوری طریقے سے بچا جائے۔ منافقین بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، لیکن یہ کلمہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ جہنم کے نچلے گڑھے ہی میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے محض زبان سے یہ کلمہ کہا تھا، دل سے ان کا عقیدہ نہیں تھا، نہ اس کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا تھا۔ پھر بعض صورتوں میں خود آدمی کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق اس کا وزن بھاری یا ہلکا پڑے گا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اور جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے یہ حدیث کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ میں تھے۔ راستے میں ایک بڑا درخت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا درخت پر چڑھو اور مسواک اتارو۔ ابن مسعود چھریرے بدن کے یعنی ہلکے پھلکے بدن کے تھے، درخت پر چڑھ کر مسواک اتار رہے تھے کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا، تہبند کا پلو ذرا سا اڑا تو ان کی پنڈلیاں دکھائی دی۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہنستے کیوں ہو؟ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ باریک باریک پنڈلیاں ترازو میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری پڑیں گی۔ حضرت ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں ترازو میں بھاری پڑیں گی کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے، ترازو میں ایمان ہی بھاری پڑے گا۔ آدمی بہت بھاری بھرکم اور بڑا قوی جثہ ہو، لیکن اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو میزان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز عظیم الجثہ اور نہایت موٹا آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورہ کہف آیت نمبر 105، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اسی طرح قیامت کے روز آدمی کے انجام کا تمام دار و مدار اعمال کے وزن پر ہوگا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری رہا وہ جہنم کو مستحق قرار پائے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہ گار کو معاف کر دے یا سفارشی اس کی سفارش کر دے تو وہ نجات پا سکتا ہے، جیسے کہ یہ آیت پڑھی گئی کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سورہ اعراف آیت نمبر 9۔ جس کی نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے برابر ہوئے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جواب اس کا یہ کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوئی وہ اہل اعراف میں شامل ہوگا۔ اہل اعراف کو جنت اور جہنم کے درمیان جگہ میسر آئے گی، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ تو اہل اعراف کا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل اعراف کو شفاعت میں داخل کریں گے، یوں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جیسے کہ سورہ اعراف میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔
اللہ تعالیٰ کسی کے آدمی کے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کریں گے، چاہے وہ آدمی مسلمان ہو یا چاہے کافر. ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا سزا پائے گا. کافر کے اعمال بھی تولے جائیں گے لیکن وہ ترازو کے پلڑے میں ہلکے پڑیں گے. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 47، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم القیامۃ وزنا، کہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اس دن قیامت کے دن. تاہم کافروں کے اعمال کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کے اعمال میں سرکشی، جور و جبر، ظلم و ستم اور فساد فی الارض شامل ہے. یہ تو مطلق طور پر برے کام ہے. جو آدمی یہ کرتا ہے وہ ان کے بدلے میں کسی بھلائی یا ثواب کی امید نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے جرائم کو ظلمات، اندھیرے قرار دی ہے. دوسری قسم کے اعمال میں وہ اعمال شامل ہے جنہیں انجام دے کر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے ہاں سرخرو کریں گے، یعنی بچا لیں گے ہم کو جہنم کے عذاب سے. مثال کے طور پر وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، چیریٹی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، انسانوں کے لیے مفید ایجادات کرتے ہیں. جو لوگ ایسے منافع بخش کام انجام دیتے ہیں انہیں دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ان کے مال و دولت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان کے دل کو اطمینان و سکون ملتا ہے ایسے چیریٹی کے کام کر کے، بیماریوں سے ان کو شفا مل جاتی ہے. تاہم یہ اعمال آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ قبولیت عمل کی پہلی شرط کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، ایمان باللہ. اتنی بات البتہ ضرور ہے کہ جو کافر اچھے کام کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے دونوں کا انجام برابر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والے کافر کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور کافروں کے اچھے اعمال اڑا دیے جائیں گے قیامت کے دن. وجہ اس کی یہ کہ کافر اچھا کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ کام اسے آخرت میں فائدہ دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اسی طرح جیسے پیاسا سخت گرمی کے موسم میں دور نظر آنے والے سراب کو پانی سمجھتا ہے جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں جس طرح سراب کا نقشہ کھینچا گیا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی یہ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ لکڑیاں یا کوئلے کے جلنے کے بعد جو سیاہی مائل سفوف سا بچ جاتا ہے اسے راکھ کہتے ہیں. کافروں کے اچھے اعمال راکھ کی ڈھیر کی طرح ہیں جسے تیز ہوا کے دھول کے مانند اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اچھے اعمال کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اس کی تخلیق اس لیے تخلیق کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے احکامات بجا لائیں. انسانوں کو سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس نے رسولوں کو بھی بھیجا. رسولوں نے لوگوں کو سیدھے راہ دکھائی اور اتمام حجت کیا. جب حق بات واضح ہو گئی اور سچائی کھل کر سامنے آ گئی تو جن لوگوں نے رسولوں کی بات تسلیم نہیں کی وہ سزا کے مستحق قرار پائے. وہ انسانوں کا سب سے اچھا عمل یہ تھا کہ وہ رسولوں کی بات تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور صرف اسی کی عبادت کو زندگی کا نصب العین قرار دیتے. جب انسانوں نے یہی نہیں کیا تو پھر جیسا ہی اچھا کام وہ کر لیں در حقیقت انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین بھر کے نیکیاں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ کلمہ چاہیے توحید کا کہ جو ایک اللہ کا اقرار کرے اور اس پر جم جائے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، توحید الہی کو اپناتے ہوئے جو اچھا عمل کیا جائے گا وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا. انسان اگر توحید الہی کو نہیں اپناتا، صرف اللہ کو رب نہیں مانتا، تو وہ چاہے کچھ ہی کر لے اس کی زندگی کا مقصد جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا پورا نہیں ہوتا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء میں صاف کلیئر کہہ دیا 116 سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کافروں سے حساب لیا جائے گا؟ جی ہاں، کافروں سے بھی حساب لیا جائے گا، ان کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا. کافروں کو تو جہنم میں جانا ہے، پھر ان کا حساب کیوں لیا جائے گا اور ان کے اعمال کا وزن کیوں کیا جائے گا جبکہ ان کے اعمال تو رائے گا اور بے فائدہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی. مطلب یہ کہ کافروں کا بھی حساب لیا جائے گا اتمام حجت کے لیے، یعنی ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے کہ اگر نہیں پوچھیں گے تو کیا کہیں گے، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ہم بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس لیے اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب لیں گے، ان کو بھی پوچھیں گے. لیکن بہرحال ان کا انجام کیا ہوگا
کہ وہ جن کا پلڑا نیکیوں سے بھاری ہوا وہ کیا ہے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا اللہ تعالیٰ بھاری کرے۔ اسی لیے ایسے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائے، اور ان تمام اعمال اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو گناہوں سے اگر بھاری ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے اور ناکام اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہم انا اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ہم کو رسوائی سے بچانا، اور قیامت کے دن بھی ہولناکی سے، اس دن کی رسوائی سے، اور اس دن حساب سے۔ اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت میں داخل کرے، کہ اگر حساب کتاب لینے کے لیے کھڑا کیا گیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ناکام ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہم حسبنا حسابا یسیرا یا رب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔